الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو بہت اعلیٰ بنایا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ آپ کا خاندان سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے افضل بنایا، ایسے ہی آپ کا نسب بھی افضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی افضل ہے۔ اور آپ ہی کے نسب میں ایک معد بن عدنان گزرے ہیں آپ کے نسب سے۔ ان کے دور میں ایک نبی تھے جن کا نام ارمیہ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ اے ارمیہ، معد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے رسول کو دنیا کے اندر بھیجیں گے کہ جو بہت محترم ہوں گے، بہت اعلیٰ ہوں گے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ہونے کو اور آپ کے نسب کو اور آپ کی عزت کو ان کے بڑوں کو بتلایا ہے۔ آپ کا نسب بہت اعلیٰ ہے۔ جب کیسر روم نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا کیفا نسبہ فیکم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا ہوا فینا ذو نسب، ہم میں سب سے بڑا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے لحاظ سے بھی بڑے اونچے نسب والے ہیں، بڑے اونچے خاندان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ سب سے افضل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننا اور پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑی مستورات کو، گھر کی عورتوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ ہمیں تمہیں علم ہونا چاہیے۔ مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے نبی کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو سمجھنے کی اور اسے یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔